حضرت علامہ حافظ نجم حسن صاحب حاجی صاحب پہلے شال سے بھی گھنٹہ سنا سن سبحان اللہ شب تو محلے بیٹھے ہیں درود پاک میں آپ آف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین سامعین الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چند گھڑیاں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذکری خاطر مل بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ بانیان محفل کی کوشش و کاوش اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کافی دیر ہو چکی ہے، میں معذرت خواہ ہوں تمام احباب سے کہ ادھر آنے میں دیر ہو گئی ہے. لمبا فاصلہ تھا، فاصلہ اتنا لمبا نہیں تھا لیکن راستہ ایسا تھا کہ وہاں ذرا کیچڑ اور مسئلہ کافی زیادہ کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ریت کی دیوار کی طرح گرتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ خالق بھی کوئی اور ہے اور مالک بھی کوئی اور ہے. کہ اپنے ارادوں کو ریت دیا کندھا ڈاندا رٹھا سے تو سمجھ گیا میرے ہاتھ سے ڈورے وہ خالق کے مالک ہے. لہذا آپ سے یہ شادی ہے کہ میری دعا قبول تھی وجہ تو خوش تھی نا، اور قبول نہ تھی وے تو زیادہ خوش تھے. اور پوچھا گیا بھائی قبول تھی ہونے والی گال تو سمجھ آتی ہے تے زیادہ خوشی والی گال قبول نہ ہونے کی صورت. فرمایا یوں واسطے کہ قبول ہو وجے تو میری مرضی ہے خوش تھی نا، قبول نہ ہو وجے تے سونے رب دی مرضی ہے. سبحان اللہ. ساری مرضیاں قربان سونے رب دی رضا. سبحان اللہ. ان کی مرضی تو زیادہ سونا میرے واسطے کوئی فیصلہ نہیں. کیا بات کیا بات. اسیں برکت بھرے کلمہ دے نال اپنی گفتگو دا مڑ بنے نے. سبحان اللہ. حاضر محترم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا جو سونے نال تعلق ہے، اس تعلق کی ایک چیز احترام نسبت ہے. سبحان اللہ. سونے نال جی شے جڑ گئی ہے سجنا دی اکھی دا سرما بن گئی. یہ اتنا کافی ہے کہ شے دا تعلق سونے دے نال. بخاری اور مسلم زیادہ تر اور کچھ دیگر صحیح کتابیں تو چند برکت بھرے کلمے چونکہ رات دے ویلے ایو جی گالی بہت مزہ دے سمجھ دا ویلے بہت اوکھیاں گالی سوچن تے سمجھن تے غور کرن دا تفکر تدبر دا ٹائم نہیں، مزے چاون تے ذوق والا. امام بخاری کتاب الجنائز کی روایت کی ایک عورت حضور کی خدمت حاضر ہوئی اور
ایک چادر ہونی وزی اور عرض کے لیے سونا انی نسجت حاضی بے ادیہ سونا تھوڑے واسطے ہتھاں نال ہونی بردت منسوجت ہتھاں نال ہون کے محبت دا اظہار ہے ورنہ تے چادر ایک کو کم کرنا ہے لیکن ہتھاں نال ایک اضافی محبت دا اظہار ہے سونا صرف دھاگے نہیں انہاں دے پیچھوں بڑی کلیز دے پاراں دی نندراں بھی ہیں راتوں دے جگراتے بھی ہیں یہ ایک گھڑی یا چند منٹاں دی گال نہیں سونا ہی دے پیچھوں میرے کئی مہینے دے کئی ہفتے ہتھاں نال جڑا کام کیندے اس تے قائم ہی رہو اور اصل محبت دا استعارہ ہے وقت دے وہ جی میں محبت نال پیش کرے لیے نہ حضور ہی فوراً استعمال فرما چھوڑ ان کے پہنن جی میں پہنن ایک بھی شخص آویں دے فحسنا چادر کو پکڑیں دے اور پکڑ کے ایویں کر کے آدھے سونا بہت سونی لگتی پئی تحسین کریں دیکھ کے ہاتھ لا کے تحسین کریں جی میں تحسین کریں دے تعریف کریں دے حضور چادر اتار کے اتو عطا فرما انہاں دا طریقہ ہے جے کوئی شے پسند آوے اون دا دل ٹوٹا نہ دے اللهم صل علی سیدنا تکبیر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا طه وياسين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأتباعه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز و محترم حاضرین السامعین حضور دی بارگاہ جی چادر پیش کیتی ویندی اور حضور دا غلام چادر دی تعریف کریں دے حضور چادر عطا فرما چھوڑے آپ چادر عطا فرما چھوڑے دے اس دے بعد جتنے صحابہ تشریف فرمان سونے دے ونجن دے بعد یہ سونا اس محفل کو گھر تشریف گرنے دے سارے صحابہ اون صحابی کو اس سے ناراض ہونے اور فرمائیں کہ تو کو پتہ ہے کہ سونا کوئی شے بھی اگر کہ کو پسند آوائیں تو سونا نہ نہیں فرمائیں اور آپ دی جو عطا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ سونا کہیں شخص دل نہیں توڑیں دے بلکہ جو کو پسند آوے چیز عطا فرما چھوڑے وہ صحابی جواب دیں دے کہ میں چادر دی تعریف کیوں کی تھی وہ دے کہ ما سالتھا الا لتکون کفنی میں کوئی چادر کرن واسطے نہیں کی تھی میں کفنی جان واسطے کی تھی چادر کو اپنا کفن بنایا اور اس وجہ کو کہ جس محبت نال حضور دی صحابیہ نے پیش کی تھی اسے محبت نال حضور نے قبول فرمائی اور چونکہ سونے کوئی چادر پسند ہے
میں چاہنا کہ قبر اتنی چادر کو نال گھن کے وجہ کہ رب اپنے محبوب دیاں محبتوں کو دیکھ کے میں گناہ گار دے گناہ معاف فرماؤں کفنی. یہ حدیث تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد محدثین نے جو کلام فرمائے وہ بھی بہت حسین اور محبت کا ہے. حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بخاری شریف کی سب تو بڑی اور بارکت العالی شرح انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری. آپ فرمائیں کہ اے ہن کون جن چادر منگی سونے کول یہ جن پسند کی تھی کہ حضور نے عطا فرمائی. انہوں نے ایک دی جہاں سے ترے نام دینا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوفن یا حضرت سعد بن ابی وقاصن یا ایک بے اعرابی صحابیاں جہاد دے واقعیاں ترے صحابی ذکر ہی دے تے ترے کو کیویں اساں جسٹیفائی کرے تو فرمائیں جسٹیفائی میں کرے تو کہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہویا، چادر منگن والے واقعے کئی ہوئے. ایک دفعہ دے بعد تو دنیا کو سمجھ آ گئی کہ چادر سونے دی چادر کو ہی کفن بناؤں ہے، لہذا این احترام میں نسبت واسطے حضور نے چادروں دے سوال کا سلسلہ چلتا رہا تھا. امام بخاری نے کتاب اللباس اور امام بخاری نے کتاب الخمس اور امام مسلم نے کتاب اللباس اس بھئی حدیث پاک روایت کی. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بابا بھی صحابی تھے بیٹا بھی صحابی. آپ جوان ان فرمائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دفعہ حاضر ہوئے اور ایک موقع کا ذکر فرمائیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کو ایک چادر موٹی چادر ازارن غلیظن موٹی چادر اور ایک ملبدہ ایک قمیص مبارک یہ دو کپڑے سارے وقت کڈے انہوں نے صندوق کی چکڑ کے لکھا ہے فاقسمت باللہ اور قسم اٹھا کے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی هذین الثوبین کہ اے دو کپڑے ہیں جنے وچ سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا. وہ چادر بھی سنبھالی پئین اور وہ قمیص سونے دی فرمالی. وہی روایت مسلم شریف سے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جرا جبہ آئی سونے دا اور قمیص یہ بعد ہی حضرت عائشہ دا وصال پہلے ہو گیا. انہوں نے وڈی ہمشیرہ حضرت اسماء دا وصال کو بعد ہی جو ہے تقریباً 80 ہجری کو بعد نہ وصال 100 سال کو زیادہ یہ آس پاس عمر. اور میں نے حضرت عائشہ نے یہ سارے کپڑے حضرت عائشہ نے وصال کے بعد برکت واسطے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو لے انہوں نے ہمشیرہ اور انہوں نے ہمشیرہ دے غلام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ذکر امام مسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ فرمائے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے سونے دے کپڑے سنبھالے ہوئے اور وہ فرمائے ہیں کہ نحن نغسلها بالمرضى کہ اساں اپنے مریضاں دے واسطے یہ سونے دے جڑے کپڑے انہاں کو دھو چھڑے نے پانی دے یستشفا بیا اور اساں کپڑا دھو کے مریضاں دی شفا واسطے استعمال اور جے کو سونے دے کپڑا والا پانی مل گیا وہ بیماری ور رہی نہیں اللہ نے اس کو شفا میں تبدیل کر دیا. انہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے پیالہ حضور نے پانی نوش فرمائے وہ پیالے بھی کئی صحابہ کو محفوظ ہیں. اور حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح انہوں نے فرمایا کہ 3 صحابہ کا نام ہے بخاری اور مسلم جن کو حضور کے لکڑی دے پیالے ہیں. ایک حضرت انس بن مالک دوسری حضرت عبداللہ ابن سلام اور تیسری حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع حضور کے پیالے ہیں اور انہیں پیالہ نال کیڑا کم کریں دے رہے ہیں. حضرت ابو بردہ ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری دے شہزادے فرمانے کہ عبداللہ ابن السلام نے میں کو فرمایا بخاری کتاب الاشربہ روایت ہے کہ میں کو فرمایا الا اسقیک فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ. فرمانے میں کو ایک پیشکش فرمائی کہ اے ابو بردہ او میں تو کو گھر گھنجلا اور اون پیالے نال پانی پلاواں جڑے پیالے دے نال نسبت ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گی. حضرت سہل بن سعد ساعدی فرمانے کہ حضور ثقیفہ بنی ساعدہ یہ مسجد نبوی کو مغرب والی سائڈ سے ہی جگہ ہے جتنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی. اس مقام پہ حضور تشریف فرمایا آپ نے پانی طلب فرمایا میں پانی پیش کیتا اور ول میں ہمیشہ واسطے وہ پیالہ اپنے کو محفوظ کر چھوڑا. اور اون پیالے دے وچ بخاری شریف دے وچ ہے کہ آپ لوگوں کو پانی اپنے شاگردوں کو اور دیگر حضور کے غلاموں کو پیش کرے دیں
اور آخر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ دے گورنر ہیں، ثم استوهبہ، انہوں نے وہ پیالہ ہدیہ منگا حضرت سہل کو، اور آپ نے فوہبہ لہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو وہ پیالہ عطا فرما چھوڑا سنا ہے۔ اور دوسرا پیالہ جو حضرت تریجا پیالہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لئی، اس پیالے کے بارے کئی حدیث ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف۔ حضرت عاصم فرمانے شریف تو فی ہے رائے تو حاضر قضا و شریف تو فی ہے کہ میں زیارت کی تھی پیالے دی اور میں بھی تھی پانی پیتے، محمد ابن سیرین فرمانے میں پیتے، ابو حازم فرمانے میں پیتا، کئی تابعین کا ذکر ہے۔ اور مختصر بخاری کتاب امام قرطبی دی، وہ فرمانے کہ حضرت امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کے پرانے نسخہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جڑا حضرت انس کا پیالہ ہے کہ بصرہ دے ان دی میں خود بھی زیارت کی تھی، وہ شریف تو فی ہے یہ پیالے دے وچ امام بخاری فرماتے ہیں میں بھی پانی نوش کران دی سعادت اور یہ حضور دا مبارک پیالہ۔ اس دے بعد اگلی تاریخ لکھی نے کہ حضور دا جڑا یہ پیالہ ہے نا حضرت انس دے پتر نضر بن انس کول ہے، انہاں کول 8 لاکھ درہم دے کے بادشاہ وقت نے ہدیہ کیتا اور ہدا، اور بس اس کو شاہی خزانے چ رکھ چھوڑا جڑا برکت واسطے لوگوں کو پانی واسطے مختلف مواقع تے پیش کیتا ویندا ہے۔ ان احترام نسبت دا یہ سلسلہ نسل در نسل اور صدیاں تک چلتا رہا اور ٹرتا رہا۔ اور اسے پیالے دے بارے چ کہ ہن بھی تو کافی سرائے میوزیم ترکی موجود ہے، یہ پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور حضور نے اپنی نشانیاں کو خود بھی علامت نبوت کے طور پہ استعمال فرمایا۔ حضور دی نالین مبارک، حضور دا امامہ شریف، حضور دی قصوہ راچی، حضور نے اپنی نشانیاں خود بھی غلاموں کو برکت واسطے بھی اور اپنی علامت کے طور بھی عطا فرمائی۔ حضور دی نالین مبارک سے خود بخاری شریف حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہے حضرت انس کو محفوظ ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ثابت بنانی فرمائیں کہ وہ مختلف مواقع سے لوگوں کو زیارت کرنے حضور دی نالین مبارک بخاری شریف حدیث، بلکہ بخاری شریف پورے باب دا عنوان دسے سی کہ اسی انہوں نے کیری کیری شاہی اکٹھی کی، باب ما ذکر فی ذرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ ومن شعرہ ونعلہ وآنیتہ، 8 چیزیں بیان کریں، من شعرہ ونعلہ وآنیتہ مما یتبرک اصحابہ وغیرہم بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے 8 شیء ذکر فرمائی کہ وہ 8 چیزاں جہاں صحابہ اور صحابہ دے بعد نسل در نسل امام بخاری دے دور تک یعنی 250 ہجری تک مختلف لوگ برکت واسطے استعمال کرے لے رہے ہیں۔ حضور دا زرہ مبارک جڑا وہ جنگی لباس ہوندا ہے لوہے دا، وہ حضور دا عصا مبارک، حضور دی تلوار مبارک، کئی تلواراں آپ نے ایک ذکر فرمایا ہے، حضور دے پیالے یہ ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، حضور دی خاتم آپ دی مہر جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور تک رہی، ان کے بعد گم ہو گئی، خود بھی جائے گئی، انہوں کو نہ مل سکی، آپ دی مہر مبارک اور آپ دے بال مبارک، آپ دی نالین مبارک اور آپ دے آنیہ مختلف برتن جڑے سونے دے استعمال اچ رہے ہیں، ان کے بعد برکت واسطے حضور دے غلام صحابہ اور دیگر نسلاں استعمال کرے۔ یہ عنوان ہے بخاری کا، اور اصول یہ ہے کہ جو عنوان ہوندے وہ محدث دا عقیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ نتیجہ کٹا ہوتا ہے۔ اس دے وچ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن طہمان فرمانے کہ حضرت انس نے ساکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین مبارک دی زیارت کروائی، انہوں کو بیان انہوں نے زیارت کرائی اور دسا کہ انہما نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دسا بھی صحیح اور بل زیارت دا ساکو موقع سے سعادت داخل ہے۔ یہ نالین مبارک مسلم شریف وچ حضرت ابو ہریرہ فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کتاب الایمان حدیث ہے کہ ذرا عنوان بھی لکھا ہے جس طرح انہوں نے حدیث روایت فرمائی ہے حضرت امام مسلم نے، بخاری کتاب الایمان جتھا ایمان دا ذکر ہے اتھا اے حدیث پاک۔ آپ فرمانے کہ ایک دفعہ حضور تشریف فرماہن اساں غلاماں دے درمیان کہ آپ عموماً جن تے تشریف گھن ونجنا گھر دے علاوہ تا غلاموں کو ڈس کے ویندے ہیں، لیکن اس لیے سونے نے دستا نہیں ساکو اور گھر بھی نہیں گئے، آپ باہر تشریف گھن گئے۔ کچھ دیر بعد سب کو فکر ہوئی کہ آپ دی واپسی دے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچاوے، لہذا سے جتنے غلام بیٹھے تھے سونے دے صحابہ اصلا سارے حضور دی تلاش مدینہ طیبہ بکھر گئے، مختلف گلیاں مختلف پاسے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے کہ ایک پاسے میں گیوں مختلف گھر باغ
جی جتیاں، لیکن آپ نظر نہ آئے، ساری فکر بدتی گئی اس سے جتنی دیر گزرتی گئی. آخر فرمانے میں دیکھا کہ ایک باغ رہ گیا، بنو نجار دا باغ، اسی میں جھانک نم سکتا کیونکہ ان کا دروازہ بھی بند ہے اور آسے پاسے اتنی گھاٹی کیوان ہے اس دی کہ جرا باغ دے آس پاس گھاٹے درخت اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اندر کچھ نظر نہیں آتا. فرمانے میں بڑی کوشش کی تھی اور کچھ دیواراں ہن اور کچھ وہ گھنے قسم دے بوٹے ہن، باغ ہن یا جتھا ہن کھجور دیاں. تو فرمانے آخر میں دیکھا کہ کیڑے رنگ نال اندر بن سکتا، میں نے کوئی رستہ نہ ملا. ایک کسی ہے پانی دی جن بھی باغ کو پانی لگتا ہے، نالی پانی آئی. فرمانے وہ ایک کو رستہ آئی، لہذا میں آپ خود فرمانے نے تو مثال لیتی اپنے واسطے، میں وہ ذکر نہ کرے دا انہاں دا اپنے واسطے ذکر فرمائے. صحابی سرورت کے قابل عزت 5374 حدیثاں دے راوی ہیں. فرمانے میں اپنی آرکاں دے اوپر لیٹ کے نہ کسی دے وچ لمبا سی کہ اس رنگ نال داخل ہویا باغ دے. میں جی میں باغ ہی داخل ہویا نا تو وہ داخل ہوندے ہوئے چونکہ سر میرا جھکا ہے اندر تھوڑا وڑ گیا ہوں تو میں اتنا دے اکھی کی دیا اور سر کیتا. پر میں نے سونا اسے گلی اسے نالی دے وچ اپنے قدم لٹکا کے بیٹھن اور میں کو اس رنگ نال داخل تھیندا ہویا دیکھ کے مسکرانے لگا کہ اسٹائل نال باغ جانا. اور میں آخر پورا داخل تھی گیا حضور دی بارگاہ پہنچا. سونے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہوئے؟ میں عرض کی تھی سونا اسا تو کملے تھے ہوتے، آپ دی تلاش ہی سو خطرہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور سونا ہی ابو ہریرہ دی گال نہیں، پورا مدینہ شہر آپ کے غلام آپ دی تلاش ہی تھے. تو میں نے سونے کو اپنے غلاموں دی محبت پسند آئی. میں کو فرمایا ابو ہریرہ اٹھی باو کو بہر بن کہ گلی جیرا مسلمان ملے میں کو تلاش کریندا ہویا بشر ہو بالجنہ، جنت دیاں بشارت اور میں نے چونکہ ابو ہریرہ کو جنت کنوں آونی آئی میرا یقین قائم کرنا آئی. سونے فرمایا میری نالین چاہ چھوڑے تو ایسی جنت کہیں دیتی. میں حضور دی نالین آپ دے حکم نال چاہ چھوڑی اور اپنے اندر ہی نالین چھپا کے ویندہ دیا اور پہلے حضرت عمر مل گئے. یاد رکھے مسلم کتاب الایمان دی حدیث ہے، کتاب الایمان دی حدیث. اور میں نے حضرت عمر مل گئے جی میں مل دیں میں انہوں کو جنت دی بشارت دے دیں. اور میں نے حضرت عمر تو میں غصے والے بھی ہیں، طاقتور جوان بھی ہیں. پھر میں نے وہ زور دی سب مرے نے میں کو کھب دیا. حضرت عمر لیفٹ ہینڈڈ ہیں، کھبے ہاتھ چلے یہ واسطے بہت لگ دی ہے جب کو مرے نے کیونکہ وہ بندہ جہاں مری جانا والا ہوتا نا ایکسپیکٹ نہیں کرتا بھائی پاسو لگنی ہے، وہ جہاں پاسا بچا پیا ہوتا انہوں آن سٹ لگی یہ واسطے لیفٹ ہینڈڈ کی سٹ بہت زیادہ لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کو تھپ ماری سینے دے اوپر جی میں جنت کی گال کی تھی نا بھائی تیرے کو جنت کنوں آئی ہے. پر میں نے جی میں انہیں تھپ ماری نا تو میں فوراً نالین کٹ کے دکھائی ہے میرے کو نہیں آئی جنت. حضور نے علامت نبوت کے طور پہ اپنی نالین مبارک طور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ نے پہنے جا میں تا انہوں کو عرض کرے نا کہ نہیں سونے تو فرمائے پورے مدینے عالم کو جنت کی خوشخبری دیں جیسے حضور کی تلاشی کی. لیکن حضرت عمر میرا ہاتھ پکڑ کے واپس گنا نے حضور کی بارگاہ دے اور اس تک گنا کے فرمائے سونا ابو ہریرہ کو روک چھوڑو پخلے انہوں کو روک چھوڑو اذن یتقی الناس. سونا لوگ آگتے ہیں جنت تا مل گئی ہے ہون کیوں محنت کریں گے، لہذا جنت کو رکھا تو کہیں گے مہینہ جنت تک ہی مہینہ جنت کی خوشخبری مل گئی تو لوگ سست ہو ویسے عمل. پر میں نے حضور نے فرمایا فخل لہم. سونے فرمایا اچھا عمر ٹھیک ہے دن ابو ہریرہ بیٹھ گئے. حضور نے اپنی نالین مبارک اپنی نشانی کے طور پہ عطا فرمائی. اور امام مسلم نے کتاب الایمان کی حضور دی جنت ونڈن والی نالین مبارک کا ذکر کرا. کتاب الایمان جس کا ایمان مکمل ہونے دے ذکر. دوسری حضور نے اپنی علامت کے طور پہ اپنی قصبہ اونٹنی عطا فرمائی. اور یہ واقعہ ہے پہلی حج کے موقع پہ. حج فرض ہوئی ہے 9 ہجری اور جیسے سال حج فرض ہوئی ہے سونا آپ تشریف نہیں گن گیا وہ سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج بن کے گئے. حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے ہیں. انہوں نے چلنے کے بعد چند ڈی 2-4 ڈی بعد 8 دن کا سفر ہے مکہ کو مدینہ اور مدینہ طیبہ کو مکہ. اسی دوران قرآن کریم کی آیتیں اتریاں سورت توبہ آخری سورت قرآن کی باعتبار نزول میں ابتدائی آیتیں اتریاں
ان آیات دے وچ یہ حکم بھی ہے اللہ سونے دا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو سنو مشرک جڑے ہیں او پلید نجس ہے، لہذا این سال تو بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ یہ آخری سال ہے 9 ہجری جہے مسلمانوں نے تے کافراں نے اکٹھا حج کیا، اس کے بعد کوئی کافر ول پورے حرم دے ایریے داخل نہیں ہو سکتا، قرآن دی آیت دے حکم دے۔ یہ آیات 40 آیات سورۃ توبہ دی بعد ہی کتریاں حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے ہیں، لیکن ان آیات دا تقاضا یہ ہے کہ اس حج کے موقع تے اعلان کر دیتا وجے تاکہ اگلے سال واسطے پتہ ہوئے کہ صرف مومن آ سکتے بھی کوئی حرم وچ نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جے مدینہ تشریف فرما ہیں انہاں کو آیتاں عطا فرمائیاں اور نال اپنی نشانی بھی چوائی، کیونکہ قرآن دی آیتاں وائیاں پئیاں تو یقین کی میں آتی کہ حضور نے عطا فرمائیاں، تو انہوں نے حضور نے اپنی ڈاچی قصوہ عطا فرمایا کہ قصوہ اونٹے تے سوار ہو گئے اور یہ 40 آیتاں حج دے موقع تے سناونیاں، سارے لوگ سن گنے عرفات دے وچ کہ آخری سال ہے مسلمانوں تے کافراں دی مشترکہ حج دا، اس کے بعد صرف مسلم اور مومن آ سکتے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ مسلسل سفر کیا انہوں نے تاکہ قافلے کو مل وجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے دے امیر ہیں، 400 اونٹ اور ڈاچی آپ کے قافلے شامل ہیں، انہاں لوگوں کے نال سفر پہ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی قیادت فرماتے پہن اور اچانک رک ویندے اور رک کے فرماتے ہیں ھذہ رغاء ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہ تاں سونے آقا دی ڈاچی دی آواز ہے، ایڈیاں ساریاں ڈاچیاں بھائیاں بھی ہن پئیاں پورا قافلہ جو نال والے عرض کردے سونا یہ بہت ساریاں ڈاچیاں جو ہن کہندی آواز رلدی ہوتی سونے دی ڈاچی دی آواز، آپ فرماتے ہیں نہیں اساں صرف سجن نہیں پکائے سجن دیاں ڈاچیاں دی آوازاں بھی پکائیاں۔ فرماتے ہیں اسی دوران امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو ہوتی پئی حضرت ابو بکر اور آپ کے ساتھیوں کے درمیان کہ حضرت علی سونے دی ڈاچی سے پھر کے سامنے قافلے آپ فرماتے ہیں کہ میں آخا نہیں ھذہ رغاء ناقۃ رسول اللہ، سونے دی ڈاچی دی آواز وہاں کوئی آواز نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اپنی نشانی کے طور سے اپنی ڈاچی عطا فرمائی، کیونکہ قرآن کی آوازیں واحد سے صرف نبی دے سکتا ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں آ سکتا اللہ کا کلام۔ حضرت ابو بکر نے نہیں سنا، نال مسلمان سفر پہ کرے انہوں نے نہیں سنی آیتاں نویاں اتریاں، حضرت علی گھن کے ویلے پہ، حضرت علی نبی تا نہیں نبی دے غلام ہیں، لہذا حضور نے اپنی ڈاچی بطور اپنی نشانی نبوت نشانی طور پہ تاکہ یہ اٹیسٹیشن ہے ایک تصدیق کے نال توثیق کے حضرت علی دے انہاں اون دعوے دی کہ یہ 40 آیتاں اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کو حضرت ابو بکر نے فرمایا امیر او مامور۔ حضرت ابو بکر کا پہلا سوال یہ ہے کیا سونے نے تو کو امیر بڑا چھوڑا تھا وہ میں تھوڑے نال والا سپاہی بن کے سفر کرے، آپ نے فرمایا نہیں مامور۔ حضور نے فرمایا امیر ابو بکر اسی تو سونا دے نال سفر کر۔ حضرت ابو بکر بھی امیر الحج اور یہ حج کے موقع تے والے آیات پڑھ کے سنائیاں گئی۔ تیسری چیز ہے حضور دا امامہ شریف، وہ بھی حضور نے بطور نبوت دی نشانی دے عطا فرمایا۔ موقع فتح مکہ یہ مکہ فتح ہویا اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کی دستار مبارک آپ نے زیب سر مبارک فرمائی ہوئی ہے۔ قصوہ اونٹنی ہیا، قصوہ دا مطلب ہوتا ہے جیسا کن کٹا ہوا ہوئے، حضور دی اس ڈاچی مبارک دا ایک کن تھوڑا کٹا ہوا ہے، اس نسبت نال قصوہ ہونا نام ہے۔ قصوہ اونٹنی تے حضور سوار ہیں اور حالت سجدہ دے وچ حضور ڈاچی دے اوتے سجدہ فرمایا ہے، اس رنگ وچ آپ مکہ دے وچ داخل ہوئے۔ یہ مکہ داخل ہو گئے آپ نے عام معافی کا اعلان فرما چھوڑا، کہنے کوئی بدلہ نہ گیتا ویسی لا تثریب علیکم اليوم، سارے اہل مکہ کو آپ نے فرمایا معافی، اور جب کچھ تلواراں نہ جھکا سکیاں سونے دی معافی نے سارا دے دل سخت روڑ چھڑے، دل نرم کر چھوڑے، حضور دے قدمہ حاضر ہو کے سب مسلمان ہو۔ دو شخص ہیں حضور دے انتم الطلقاء دے اعلان دے بعد ہی کہ سب واسطے معافی ہے، دو شخص مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے فرار ہو گئے، ایک صفوان بن امیہ بن خلف اور دوسرا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل دا پتر اور امیہ بن خلف دا پتر، جدا نام صفوان ہے۔ امیہ بن خلف ہوئے
جڑا حضرت بلال حبشی تے ظلم کرے دا یہ او کافر امیہ بن خلف اوندا پتر صفوان اور ابو جہل دا پتر اکرمہ یہ دو مکہ چھوڑ کے فرار ہو گئے اور فرار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اعلان تو فرمایا معافی دا لیکن سارے جرم اتنے زیادہ ہی کہ جڑے قابل معافی نہیں لہذا جی میں سامنے تھی تو حضور ساری گردن اڑا دیوان دا حکم فرما دے لہذا یہ خوف ہی جو مکہ چھوڑ کے فرار ہو اور دوہیں ایک گال آ کے گئے اکرمہ آ کے گیا بھائی میں یمن دو منہ کرے دا پیا اور صفوان آ کے گیا میں جددی بندرگاہ ویسا جیری کشتی مل گئی انہیں سوار ہو کے جڑے وطنہ دے ون پہنچایا اس نے اگلی زندگی میں انہیں گزرے تھا کیونکہ پورا مکہ اور پورا عرب اتنے اسلامی ریاست جی قائم ہو چکی ہے لہذا اس پورے ایریے چ وسنا سارے واسطے ممکن نہیں لہذا ہمیشہ واسطے وطن چھوڑی ہوئے انہیں دوہیں جڑے دشمن ہیں میرے اسلام دے مکہ فرار ہو گئے انہاں دوہاں دے سفارشی حضور دی خدمت پہنچ گئے ایک عمیر بن وہب حضور دے صحابی رضی اللہ تعالی وہ عرض کرنے حضور میرا سجا آئی جوانی دے ویلے اور جنا کافر آتے تھے اکٹھے آتے میں چاہنا کہ ہوں کلمہ پڑھا سے تو ہوں بھی اکٹھے ہو حضرت عمیر بن وہب نے کلمہ پڑھا غزوہ بدر دے بعد اور وہ واقعہ بھی تاریخ اور حدیث دی کتابیں جی کہ عمیر بن وہب دے پتر وہب بن عمیر وہ قیدی ہے بدر دے قیدی ہیں تو پتر بھی ہے وہب بن عمیر بن وہب نے صفوان کو آکھا کہ اگر میرے بالا دا کوئی کفالت کرنا والا ہوئے تو میں ہونے ونجا اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر چھوڑا ون کے مدینہ پہنچ کے آپ کو شہید کر چھوڑا صفوان نے آکھا کہ تو بالا دی فکر نہ کر بال جانے تے میں جان اور صفوان وہ شخص ہے سب تو ود کے مالی مدد کی تھی اسلام کے خلاف پیسہ ہی شخص کا استعمال ہے سب تو ود باقی تو سارے دشمن اپنے اپنے طور سے لیکن مالی مدد دشمنان اسلام دی ہمیشہ صفوان بن امیہ کے ذریعے اپنے پیسے نہ فنڈنگ اس نے کی تھی صفوان بن امیہ آدھے تیرے بال جانے تے میں جان لہذا تو جل نعوذ باللہ اپنے ہی ارادے سے عمل کر اور میں تیرے بالاں کی کفارت کرے عمیر بن وہب تلوار چینن مسجد نبی مدینہ طیبہ پہنچ ویندن مسجد نبی سامنے ویندن سب تو پہلے حضرت عمر دیکھ گئے نا حضرت عمر دی جی اکھ ہوندی ہے نا حضور دی بارگاہ عرض کرن سونا دشمن اسلام آیا ہوئے اور یقیناً کہ خیر دے ارادے نال لایا اسی آپ اجازت فرماؤ کہ میں یہ کم تمام کر چھوڑا تلوار بھی ہنسے حضور نے فرمایا نہیں میرے قریب کرو میرے کو طرف کرو میرے پاس چلو حضرت عمر گئے عمیر بن وہب کو اندر گھنے حضور کی خدمت پیش کی تھا سونے فرمایا کی میں آئے عرض کہتے حضور میں اپنے پتر واسطے گفتگو کرنا آیا کہ تھوڑے کو کہہ دے لہذا اس کو رہا کرو یہ فدیہ کہنا حضور فرمایا کوئی بھی کم تو نہیں آیا وہ نہیں سونا یہ کم آیا آپ فرمائے وہ تیرے ہتھے تلوار کیوں ہوئے عرض کہتے حضور پہلے تلواراں کیڑیاں کم میں آئی ہیں 70 جانا مروا گئے ہیں بدر آ کے انہاں تلواراں یہ تلوار ہی میں بس ایک روایت ہے جی جبدی وجی سونا فرمایا یقیناً بھی کوئی کم نہیں عرض کہتے کوئی کم نہیں حضور نے فرمایا سہن کعبج بہ کے صفوان بن امیہ نال تا کوئی نہیں گال انہیں حضور راز دی گال افشا فرمائے نا وہ فوراً عرض کہتے کہ انی اشہد انک رسول اللہ سونا میں گواہی لینا تو اللہ دے رسول کیونکہ یہ گال میں کو پتہ ہے صفوان کو ٹاپ سیکرٹ کرے درمیان کہ کو نہیں دسنا اگر آپ تک پہنچ گئی ہے تو صرف اللہ دی عطا نال پہنچی ہے علم کا معلوم تکن تعلم رب نے آپ کو باخبر فرما چھوڑا حضرت عمیر اس موقع تے مسلمان ہو لیکن 6 سال بعد یہ فتح مکہ ہویا انہاں دا دوست جڑا جن نال وعدہ کر کے اون ویلے آئے ہیں ول دوست اترے گیا انہاں دے راواں بدل گئیاں 8 ہجری جے مکہ فتح ہویا حضور دی بارگاہ چون سفارشی بن کے آئے بیٹھے سونا میرا سجن آئی گندا تو بہوں آئی لیکن بہرحال سارا واسطے معافی دا اعلان فرما چھوڑا ہوئے میرے سجن کو بھی معاف کر چھوڑو حضور نے فرمایا میں ہر کہیں کو معاف کر چھوڑے تیرے سجن کو تو وکرا کوئی ایکسپشن تو نہیں استثناء تو نہیں کی تو وہ نہیں معاف کے بے معاف عرض کہتے حضور تساں تو معاف کر چھوڑے لیکن ان کو یقین نہیں آتا اور اکرمہ بن ابی جہل دی گھر والی بیوی ام حکیم بنت حارث ابو جہل دی نو حضور دی خدمت دی جائی بیٹھی ہے سفارشی بن آپ کلمہ پڑھ چھوڑے اپنے خامن دی سفارشی بنی بیٹھی سونا اکرمہ کو بھی معاف فرما چھوڑو حضور فرمانے دوہاں دے بابش کہ میں تو معاف کر چھوڑا ہے انہوں کو کیوں یقین نہیں آتا وہ فرار ہو گئے وہ حضرت عمیر جی عرض کہہ دینا حضور فرمانے اچھا تو دس تیرے سجن کو کی میں یقین آتی وہ آدھن ایسا تو ویسے تو آگسن بھی اپنی محبت سے تعلق دی وجہ کو لاوڑیں تاکہ ایسا کو پیچھا گھن ونجن گھر لیکن اگو نتیجہ وہ لکھتی کہ سونا دیکھتے ہیں سا کو قتل کرا چھوڑے
سارے آقے تے یقین نہ سی حضور پوچھدے نے کہ تساں دسو کیویں یقین ہے حضرت عمیر عرض کرنے سونا تساں کوئی نشانی دے چھوڑو تو من لو کوئی نشانی حضور جیڑی دستار نال مکہ وچ داخل ہویا کالے رنگ دی سونی دستار حضور اتار کے عطا فرما چھوڑا وہ میرے پٹکے ٹر کے دشمنوں کو منا گیا جینا دے پٹکے دے ٹر دے رہندے اج فاتح دا پٹکا ویندا کی ہونا کیونکہ اساں کہ کو حرامن نہ ہے اساں ہر کہیں کو جنت دا راہی بناونا ہے جنت دا مستحق کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم اسلام دی جنگ ہی واسطے نہیں ہوندی کہ کہندی گردن جھکاونی ہے اسلام دی جنگ تا دل جھکاون واسطے ہوندی ہی واسطے گردن کو مارن ضروری نہیں گردن کو جھکاون دل کو جھکاون ضروری اللہ دے پاس متوجہ ہو حضور طائف دے بازار وچ تشریف فرمائی نا سارا شہر پتھر مرے لگا آپ جیڑے پہاڑی تے ون کے بیٹھے ستاون واسطے نالین مبارک اتنا خون گیا سونے دا کہ وہ چپک گئی ہے قدماں دے نال سونا اپنے قدماں کو صاف کر میں پہن اللہ دا فرشتہ آویں انا ملک الجبال سونا میں پہاڑاں دا فرشتہ آپ اجازت فرماؤ ان اطبق علیہم الاخشبین میں کہے پہاڑ چینا اور شاہ کے مرے نا اہل طائف دے اسے اور انہاں دی نہ نسل لاوے نہ کوئی نشان لاوے پوری کی پوری اس وسطی قبیلہ بنو ثقیف ختم ہوئے حضور فرمانے فرشتہ تیری گال نہیں میں جانا دے سونا رب میں انہاں کو تباہ کرن نہ آیا میں تو آباد فرماؤں وساون آیا انہاں کو تباہیاں واسطے تو نہ آیا تباہ تا اثر شیطان کرے نہ پی آئی 1,24,000 نبی تو آباد کرانا ہے دنیا کو دوزخ کو بچانا ہے لہذا اس موقع تے حضور دی دعا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ انہاں کو ہدایت نور عطا فرما تاکہ سجان ونجن کہ اساں انہاں دے بھلا چاہن والے ہیں انہاں دے نقصان چاہن والے اور دوسری چیز حضور نے بیان فرمائی کہ فی اصلابہم یہ تو چلو گندے ہیں اور پتھر وسائل رہن انہاں دیاں نسلاں دے وچ میں تے ایہو جہی بال پیدا ہونے ہوون یا کوئی حق سمجھ آون انہاں دی اصلاب انہاں دی صلباں دے وچ ایہو جہی نطفے موجود ہوون کہ جڑے بعد وچ انساناں دی صورت وچ ظاہر آویں اور اللہ دے حضور جھکن والے لوگ ہوون ہدایت کو سمجھ لہذا انہاں چنگے بالاں دا صدقہ ہے گندے بابے جیندے ودے رہن جو گندے بابے جیندے رہن میں کہنا دی نسلاں چنگے بال آو اور حضور دی دعا اللہم اہد قومی دا اثر ہویا کہ اس واقعے دے 11 سال بعد فتح مکہ ہویا اس واقعے یہ طائف دی حضور تبلیغ واسطے تشریف لے گئے اس واقعے دے تقریباً 11 سال بعد فتح مکہ ہویا اور بعد والی نسلاں دے سینے تو منور ہوئے یہ بابے حضور دے قدمہ حاضر ہو کے سارے یہ حضور دی اس دعا دا نتیجہ ہے حضور دی اس عفو درگزر دی سونی صفت دا نتیجہ ہے حضور دی رحمت والی سونی صفت دا اور نرمی والی سونی صفت دا نتیجہ ہے کہ اگر آپ میرے تباہی دی دعا فرما چھوڑیں گے تو کتنیاں نسلیں ان جنیاں خیر کل محروم ہو گئی ہوں کتنے صحابہ ان جنرال ثقفی دا لفظ لگ دے ثقفی عروہ بن مسعود ثقفی سفیان بن عبداللہ ثقفی ایک قبیلہ بنو ثقیف سارے ہوئے ان جنہیں پتھر مارا والے ہیں لیکن رب نے نہ دے سینے کھول چھوڑے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان حضور نے اپنی علامت نبوت کے طور پہ اپنی دستار عطا فرمائی الکامل فی تاریخی سے کہ حضرت عمیر بن وہب جے دستار مبارک گھن کے جدتی بندرگاہ سے پہنچے انہوں نے پہنچنے کو پہلے صفوان بن امیہ کشتی سے سوار ہو چکا ہے کشتی نظر آنی ویندی ہے لیکن اتھاں ساحل سمندر سے پہاڑ ہواواں دا شور بہت زیادہ اس دی وجہ کو آواز نہیں پہنچتی پئی کہ صفوان کو اپنی گال سمجھا سکے نا آخر انہوں نے دوسرا طریقہ کیتا ہے کہ حضور دی دستار مبارک کود کے بلند کیتا تاکہ سن نہیں سکتے تو دیکھ تو سکتے پین نظر پوندی پئی ہے اور صفوان کو بھی سمجھ آ گئی کہ دستار کیرا امام لہذا اس نے کشتی کو مڑوایا اتنا ساحل دے کہ ساری قسمت کا فیصلہ ہو گئی لہذا ساکو ہن انڈٹھے وطنہ تے ونجن دی لوڑ نہیں اپنے دیش کا واپس یہ مکہ پہنچے صفوان بن امیہ حضور کو عرض کی تھی حضور میں کو 2 مہینے دی مہلت دے حالے کلمہ نہ پڑھدا سونے فرمایا نہ پڑھ کلمہ 2 مہینے نہیں تے کوئی 4 مہینے دی مہلت دے لیکن اللہ نے ان کا سینہ کھول چھوڑا اور جلدی کلمہ پڑھ کے مسلمان وحشی سب تو سخت دل والا یہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو شہید بھی کیتا انہاں دے جسم دے ٹکڑے بھی کیتے آپ دا کلیجہ کڈھا اور ہند نے چبایا
یہ سارا واشی بھی واشیانہ پن ہے، لیکن فتح مکہ دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان ضرور عطا فرمایا. اور حضور دی مبارک نرمی جندا اظہار صفوان اور اکرمہ بن ابی جہل واسطے ہوندا پیے، او نرمی واشی واسطے بھی حضور نے ظاہر فرمائی. آپ کی خدمت ہی حاضر ہوئے آ کے عرض کرنے سونا میں کلمہ پڑھنا چاہنا، لیکن سورہ قرآن آدھے کہ جنہ شخص والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. ترے گناہ گنوین سورہ قرآن نے وہ آدھے جنہ ترے گناہ کرے سی یضاعف له العذاب، وہ کو ڈوڑا عذاب دیتا ہے. اور میں تو یہ کئی گناہ کر چکا ہوں، لہذا اگر میں کلمہ پڑھاں تے وقت بھی انہاں گناہ دی سزا بھگتنی پوے تو وقت میں کلمہ نہ پڑھدا یہ میں ٹھیک ہے. ان دے واسطے قرآن کی آیت اتر دی ہے. ابن عساکر فرمانے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما کسبوا، کہ جیڑا شخص ایمان گھناوے اور توبہ کر چھوڑے اللہ تعالیٰ ان دے گناہوں کو نیکیاں تبدیل فرما چھوڑے. گناہوں کو صرف معاف نہ کرے اسی کہ زیرو کو سٹارٹ کرنا پوے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ توبہ دے بعد گناہوں کو ہی کنورٹ فرما چھوڑیں گے نیکیاں. وہ واشی آدھے سونا این آیت دے وچ تے پچھلے گناہاں دی گال ہے کہ نیکیاں تبدیل ہو گئے تھے. اگر میں بعد ہی کلمہ پڑھن دے بعد کوئی گناہ کراں انہاں دا ذکر تے شاید کوئی نہیں، لہذا انہاں دی سزا اگر بھگتنی پوے تو ول بھی میں کلمہ نہ پڑھدا. ہن ایک پاسے اون دے ظلم دیکھو سنگ دلی ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن حضور دی رحمت کو دیکھ کے نخرے بھی نال کرے لگا کلمہ پڑھ دے لے نخرے اور ناز دا انداز. اون دے واسطے ابن عساکر فرمانے قرآن کریم دی بئی آیت کر دی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہ کرے تھی بے سارے گناہ جن واسطے چاہتی معاف کر چھوڑے. تو ہن مشرک تو نہ سے چونکہ کلمہ جو پڑھدا پی لہذا شرک اور تو بچارا سے بے گناہ رب فرماتا پی جن واسطے چاہتا معاف فرما چھوڑے. واشی وتا ہے کہ اسی سے اللہ فرماتا پی ہے جن واسطے چاہتا تھا ایک بہت بڑی شرط ہے کہ نہ چاہے تھا، اگر نہ چاہے تو معاف نہ کرے تو مجبور تو نہیں کر سکتے اس کو. لہذا یہ تھا آخر ناخر ہی کو نہیں دی گیا سارے وقت گویا کہ رب فرمائے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جن واسطے چاہتی تھی وہ نہ چاہے تو والا سکے کر سکتے. فرمایا واشی واسطے گئی آیا دوسری یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی پسندیدہ اور محبوب آیات ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے ما یشاء علی شرط ختم فرما چھوڑی، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر بغیر کہ شرط اللہ نے غیر مشروط حکم اتار. اس کے بعد واشی نے کلمہ پڑھے. حضور دیا محبتوں کو ایک ایک کائنات کو اس حد تک ول ناز دے انداز کلمہ پڑھن دی ساتھ بھی مل گئی. حاضرین محترم حضور نے اعلان اپنی علامت نبوت کے طور سے اپنی مختلف چیزوں کو خود بھی عطا فرمایا. گویا حصول برکت واسطے سونا اپنی چیزاں خود بھی عطا فرمائے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور یہ غزوہ طائف ہویا نا، غزوہ فتح مکہ دے بعد غزوہ طائف ہویا، غزوہ حنین ہویا، بنو حوازن دا غزوہ ہویا. اس طرح 4 غزوے ہی کے سفر ہی جو یہ لئے آپ غزوہ طائف کو تشریف کی وجہ بخاری شریف حدیث پاک ہے کہ حضور نے حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کو فرمایا کہ پانی دا پیالہ گھناؤ. انہوں نے پانی دا پیالہ پیش فرمایا. سونے نے اندر ہاتھ مبارک دھوتے غسل یدیہ ووجہہ اور چہرہ انور بھی دھوتا اور ومجہ فیہ حضور نے کلی بھی فرمائی اس پانی میں اور ایک کر کے اسے پیالے دی. حضور نے فرمایا اشربا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال کو فرمایا کہ پانی پی چھوڑو. انہیں جی میں پانی پیمن لگے نا تب پردے دے پیچھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دی زوجہ مطہرہ بھی اس سفر جنال. حضرت ام سلمہ دی آواز ہے افضلا لامکما، اے بلال اور ابو موسیٰ اشعری اماں واسطے بھی بچائے پانی. آپ ہی سماج فرمائیے بیٹھیاں. اور حضور نے اس پانی دے نال فرمایا اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائی. حضور نے اپنی چیزاں کو تبرک حاصل کرنے دا خود بھی گویا اپنے غلاموں کو موقع عطا فرمایا. ایک 4 بھائی حضرت ابن سید الناس نے عیون الاثری اور کئی دیگر انہوں نے سیرت نگارہ نے
حضور کی سیرت کے کتاب میں ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ جو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف گن گئے اور 14 دن تقریباً آپ نے قباء دی وسطی گزارے وقت حضور اپنی لاٹھی سے سوار ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر حضور تقریباً 7 مہینے قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری دے 7 مہینے قیام فرمایا اور جیڑے سونا تشریف گن گئے تو حضرت ابو ایوب نے انہوں دا ڈبل منزل مکان ہے تو انہوں نے آپ دے واسطے اتلی منزلی کمرہ تیار کیا آپ تلے اور سونے کوتے. یہ حضور اپنے کمرے کی تشریف گن گئے جس آپ نے آرام فرمانا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے تلے بستر بچھا رکھا ہے. تلے بستر بچھا دیا. حضور نے فرمایا چارپائی کونی اور یہ سماجی روایت مختلف علاقوں میں اپنی ہوندی ہیں. مکہ دے وچ چارپائیاں تے سمن دا رواج ہے اور مدینہ طیبہ دے وچ تلے سمن دا رواج فرش دے بستر بچھائے ہوئے. ہن حضور نے 53 سال مکہ میں گزارے نے اپنی سونی زندگی دے لہذا اتھوں دا حضور دا معمول مبارک ہے چارپائی تے سمن. اتھاں تشریف گن گئے تو اتھاں فرش محمدی جے کو فرش محمدی آ تلے بستر بچھائے. حضرت ابو ایوب کو جی سونے فرمایا نا کہ چارپائی کونی. حضرت ابو ایوب اون ویلے نکل پئے اور مدینہ دے وچ چارپائی ہر گھر وچ نہیں ہوندی چونکہ رواج ہی کو نہیں. لہذا انہوں نے ایک دروازہ کھڑکایا کہ پہلی رات ہی سونے کو چارپائی تے ہی سماونا چلے اور آخر چارپائی وج ملی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ. جن بس یہ روایت بھی ہے کہ مدنی غلامہ جو سب تو پہلے مکہ ون کے جائیں بیعت کی سونے دی بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ انہوں نے حضور دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے اپنی زندگیاں دے سودے کرنے والا سب تو پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ انہوں نے گھر چارپائی ملی. حضرت ابو ایوب نے چارپائی اٹھائی اور حضور دی بارگاہ دے پیش کی. ابن سید الناس فرمانے اور دیگر سیرت نگار لکھ دیں کہ اس دے بعد یہ چارپائی کتھاں گئی 10 سالہ مدنی دوری سونا اسے چارپائی تے سمجھے اسے چارپائی تے حضور دا وصال ہویا. اسے چارپائی دے تلے حضور دی قبر انور بنائی گئی اور اس دے بعد حضور دے وصال دے بعد آپ دا جسد خاکی بھی اسے چارپائی تے رکھا گیا. آپ کو غسل مبارک بھی اس انداز دا بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور 6 حضور دے غلاموں نے حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اور دیگر آپ دے 2 غلام حضرت شقران انہوں نے لکھا تو اسے چارپائی تے آپ کو غسل دیتا گیا اور کپڑا دے وچ ہی آپ کو غسل دیتا گیا. اور حمول یمن دے علاقہ ہے حمول اتھوں دی گونیاں ہوئیں چادراں بطور کفن دے حضور کو پوائیاں گئیاں. آپ دا جڑا کفن مبارک ہے وہ یمنی چادر ہے. لاہو مخت مخطط برد یمن اسے برد یمن دا ذکر تاں کیتا گیا کہ سجنا اج تک یمنی چادراں اڑیاں ہوئیں اج تک یمنی چادراں حضور دے جسد دے اثر دے بوسے کیتیاں. لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا بادی تن کری. اور حضرت مولانا جامی بھی فرمائیں کہ برو آور سرز برد یمانی کہ روح دست صبح زندگانی. سونا یمنی چادراں تو چہرہ انور بیر کڈوا تاکہ غلاماں دی فجر تھی غلاماں دی فجر سجنا دے چہرے دے نال جڑی ہوئی کہ آپ دا چہرہ انور بیر آسی تو سارا چاند چڑھا کی اور سورج آوے اور سورج دے نال ساری فجر تھی ہوئی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ چارپائی جن سے حضور دا وصال ہوا جن سے سونے کو غسل لکھا گیا جیسے 16 سال سمجھے رہے حضور دے وصال دے بعد چارپائی کتا گئی. حضرت ابن سید الناس فرمانے دیگر سیرت نگار فرمانے کہ این چارپائی دے اوتے فحمل ابو بکر علیہ وعمر علیہ والناس تبرکا ببرکتہ. فرمایا یہ چارپائی ہے جن سے حضرت ابو بکر دا جنازہ چاہیا گیا. یہ چارپائی ہے جن سے حضرت عمر دا جنازہ چاہیا گیا. اور یہ چارپائی ہے یہ کچھ سارے اہل مدینہ برکت واسطے اپنے میت دے جنازے واسطے استعمال کرتے رہے کہ حضور دی چارپائی دی نسبت نال اللہ تعالیٰ سارے میت دی منزلہ آسان رسول برکت واسطے حضور دی چارپائی بھی استعمال ہوں گے. اور چونکہ سیرت نگارہ نے موضوع کو ادھورا نہیں چھوڑا توڑ پوچھا ہے انہاں کہ آخر مروان بن حکم نے اس نے یہ پابندی لا چھوڑی اموی نے کہ ان دے صرف خلفاء یا اہم لوگ جو رہے وہ ظاہر ہے انہوں دی اہمیت صرف انہوں دے اپنے خلفاء اور اپنے کیا دینا امال وغیرہ ہیں باقی اہمیت کا امویان دے اکھیں کہندی کو رہی. لہذا انہوں نے صرف گویا سرکاری لوگوں واسطے مختص کرا چھوڑی کہ وہ کو نہیں لے. لیکن
یہ چارپائی اور حضور دیا کئی دیگر نشانیاں صبر رضا والرشاد بہت معتبر کتاب ہے سیرت طیبہ دی اسی جے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول حضور دا پیالہ ہک کجاوا جن سے حضور قصبہ اونٹنی سے سوار ہوندے رہے وہ کجاوا حضور دے نالین مبارک حضور دا ہک پیالہ مبارک اور کئی دیگر چیزاں حضرت عمر کو ہن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا اہم میٹنگ ہویا قریش دی تو فرمایا اس سے زیارت بھی کر ویندے ہیں چیزاں دی اور آپ فرمائیں ہیں کہ ھذا میراث من اکرمکم اللہ بہ واعزکم بہ وفعل 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 فرمائیں اے نشانیاں نو ہستی دیاں جن کو عزت عطا فرمائی انہاں دی وجہ کول پوری دنیا تے حکومت 52 لاکھ مربع میل تے ریاست پھیل گئی انہاں دا صدقہ اللہ نے شرافت اور کرامت اور عزت عطا فرمائی لہذا انہاں کو پہلے زیارت کرو اس کے بعد گفتگو کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا جنازہ بھی حضرت عمر دا بھی اس سے مبارک چارپائی پہ اٹھایا حاضر محترم برکت واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان دا مبارک عمل کہ حضور دے نال جڑی ہوئیاں شئیں کو برکت حاصل کرنا صحابہ کرام علیہ رضوان دا مبارک طریقہ ہے اور محدثین میں ٹاپ دے محدثین یا صرف روایت عرض کی دیگر میں حدیث نے کتابوں کا نام ہی نہیں چاہے بخاری اور مسلم ٹاپ دی حدیث کیا انہوں نے جی چیز آپ چھوڑیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آتھنٹک مستند ہے اور جتنی نشانیاں میں عرض کی تھی ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حضور دیا تلواراں 9 تلواراں سونے دیا رہی ہیں مختلف نہ ہیں یہ ضرب عزب جیرا نہ رکھا گیا عزب بھی حضور دی تلوار ہی بدری حضور نے استعمال کی ان میں کئی دیگر تلواراں یہ آج بھی حضور دیا نشانیاں تو کافی سرائے میوزیم ترکی موجود ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی چیزوں کے بارے لکھے کہ میں خود انہوں نے زیارت کی تھی اور ہوں ہی ویلے کئی لوگ ترکی ہوئے ہیں اور انہوں نے ذاتی طور سے بھی کئی چیزوں نے لکھے کہ اس زیارت کر چکے انہوں نے سند کی کوئی اختلاف کو نہیں کہ جیڑی چیز پئیے یقیناً وہ چیز ہے جیڑی سونے کریم آقا نے عطا ایک چادر مبارک حضور نے ایک شاعر کو عطا فرمائی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ یہ کلمہ پیچھے پڑا حضور دی نعت پہلے پڑھی کلمہ پیچھے پڑا نعت پہلے لکھ گئے قصیدہ بانت سعاد پورا نعتیہ قصیدہ وہ قصیدہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا اس کے بعد کلمہ پڑھا جی میں کلمہ پڑھا حضور نے اپنی چادر مبارک بردہ دو قصیدہ بردہ ہے ایک وہ قصیدہ بردہ ہے پہلا دوسرا حضرت امام بوسیری والا قصیدہ بردہ انہوں کو سونے خواب ہی چادر عطا فرمائی اور جب آنکھ کھلی تو حضور کی چادر سینے دے اوپر موجود جو کہ سونے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا جنی نیندری میں آواں میں ہی تشریف کرا میری شکل کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا تو حضور دی او چادر جیڑی حضرت کعب بن زہیر کو سونے عطا فرمائی او چادر مبارک اج بھی ترکی موجود ہے تو کعب اسرائیل انہوں نے بہت بڑا میوزیم ہے شاید دنیا دے سب تو بڑے میوزیم لیکن اسلامی دنیا کا تو یقیناً سب تو بڑا میوزیم ہے کیونکہ جیلے 1926 دے وچ معاہدہ ہویا 1926 خلافت ختم ہوئی عثمانیہ اس کے بعد یہ سعودیہ نال معاہدہ ہویا تو وہ معاہدے کا حصہ آئی کہ سعودی علماء نے انہوں نے جڑے مال ہن پہ انہوں نے آکھا کہ سب تو اصل تبرکات دی لوڑ کوئی نہیں تو نیوے بھی نہیں دیتا تو انہیں ساڑ چھوڑنے تے بھوکا چھوڑ لہذا انہوں نے پوری ٹرین بھری اور وہ میرے ترکی کول مدینہ طیبہ تک ٹرین میں گئی ہوں بھی ریلوے اسٹیشن کھڑے مدینہ طیبہ اور ایک دو ڈبے بھی کھڑے یہ مسلسل ٹرین ہوں میرے انہیں پوری فل ٹرین کی دی تبرکات دی اور بھر کے مدینہ طیبہ کو لوگ گن گئے ترکی اور وہ خلفاء دے بھی دیگر کئی تاریخ اسلام میں بڑی اہم چیزاں ہوں بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ زیارتاں کراوے تے صحابہ کرام کی سنت ہوتی اور خود حضور دی وہ ترغیب ہوتی جی آپ نے غلاموں کو اپنی چیزاں کی زیارت کی انہوں کو تبرک حاصل کرنے واسطے آپ نے خود عطا فرمائی اللہ تعالیٰ تعالیٰ بالباون قبول فرماوے حضور دی اطاعت اور اتباع شرف نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ